چلے تمام احباب محبت سے دوشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پہلے میں آپ احباب کے سامنے ایک حمد پیش کروں گا. یہ مولانا صاحب آپ کے بہت پیارے ہیں، قاری صاحب بھی آپ کے بہت پیارے ہیں، اور یہ الحمدللہ میرے بھی بڑے پیارے ہیں. ان کی وجہ سے ویسے ہم تبلیغ میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. حضرات کی فرمائش ہے اور لاڈلو کی فرمائش ایسی نہیں ہے کہ انکار کی گنجائش ہے. اس لیے جو ہے نا ہمارے مولانا صاحب جماعت کی بہت تھکے ہوئے، 2 دن سے لگاتار 3 دن سے گشتیں کر رہے ہیں. ان کا بھی یہ حکم ہے کہ آپ بالکل پڑھیں، ہمیں سننے کا شوق ہے. آپ حضرات بھی ذوق رکھتے ہیں انشاءاللہ. آپ احباب کا جتنا ذوق ہوگا ہم اتنا پڑھیں گے کلام انشاءاللہ. اور پھر ابھی میں حمد پڑھنے لگا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے. اس میں ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور جب آپ ذکر کریں گے تو پھر دلوں کو سکون ملے گا اور دل منور ہوں گے. ساتھ دیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میرے ساتھیوں کے پڑھے لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ. پھر فرماتے ہیں ساری دنیا کن سے بنائی، ساری دنیا کن سے بنائی، ساری دنیا کن سے بنائی. پھولو اپھولو اور پھلوں سے سجائی. اللہ سب کچھ تیرا تو اس کا لا الہ الا اللہ، لا الہ
کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ۔ کرتے ہیں ہم سب تسبیح، بے شک ہم سارے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں۔ آقا اللہ اللہ ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کرتے ہیں ہم سب تسبیح، اس کا کوئی بھی نہیں ہے شریک، اس کا کوئی بھی نہیں ہے شریک، بنائے گا شریک جو وہ ہوگا تباہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، بے شک سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا تیرا میرا مالک اللہ، سب کائنات کا خالق اللہ۔ کائنات کس نے بنائی؟ کس نے بنائی؟ کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ، سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ نبی پہ جان ستارے درود پڑھتے ہیں، فرشتے سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا اور یہ جہاں چیز ہے کیا، خود خدا بھی ہے نعت خواں ان کا، قرآن پاک کے پارے درود پڑھتے ہیں۔ محبت سے درشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آپ حضرات کے سامنے ایک نعت پڑھنا چاہوں گا۔ جو لوگ مدینہ دیکھ کر آئے ہیں، سبحان اللہ، کون کون دیکھے آئے بھی؟ ہاتھ اوپر کرو جو دیکھے۔ یہ آپ لوگوں کی ترجمانی میں کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ جو دیکھ کے آئے انہیں بار بار لے جائے، اور جو نہیں دیکھے آئے مجھ میں انہیں بھی لے جائے اللہ، اور بار بار لے جائے اللہ، سب کو لے جائے اللہ۔ اس وقت تک موت نہ دے جب تک اپنے حبیب کے در کا دیدار نہ ہو جائے، اپنے گھر کا دیدار نہ ہو جائے۔ میں ان کی ترجمانی کرنے لگا ہوں۔
کہ شاعر جب وہاں گیا اور واپس آیا، اس نے یوں نقشہ کھینچا اور کیا کہتا ہے آگے، میں تو نہیں گیا، جب وہ شاعر گیا تھا جس کا میں شعر پڑھنے لگا ہوں، جس کی میں نظم نعت پڑھنے لگا ہوں، جب وہ واپس آیا اور آ کے یوں کہتا ہے، میں وہ گر دیکھ آیا ہوں، سبحان اللہ، بولو تو صحیح، سبحان اللہ، میں وہ گر دیکھ آیا ہوں سبحان اللہ، جہاں سلطان رہتے ہیں، بڑا اندر سے بولا ہے آگے، جب وہاں دیکھ کے آیا نا اندر سے بولا ہے، میں وہ گر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، جہاں بخشی شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں، میں وہ گر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں، جہاں بخشی شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں، میں وہ گر دیکھ آیا ہوں۔ پھر وہاں جو سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، شرطے ہے جی، جب آدمی جاتا ہے محبت میں درود پڑھ رہا ہوتا ہے، بگا رہے ہوتے ہیں، چلو چلو نکلو 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 نکلو، یلا 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 ہے جی، کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو مخاطب کر رہا ہے، اے شرطوں جالیوں کے پاس رہنے دو ذرا ٹھہرو، دیوانے بولو، میں جو دیکھ کے ہے وہ بولو یار، وہ تو بولو، چلو جو تجربے سے نہیں گزرے چلو وہ نہ بولو، جو دیکھ کے ہے وہ تو بولو نا، محبت سے بولو، اے شرطوں جالیوں کے پاس رہنے دو ذرا ٹھہرو، اے شرطوں جالیوں کے پاس رہنے دو ذرا ٹھہرو، ابھی دل کی تمنائیں، ابھی دل کی تمنائیں، ابھی ارمان رہتے ہیں، ابھی دل کی تمنائیں، ابھی ارمان رہتے ہیں، جہاں بخشی شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں، میں وہ گر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں۔ آگے پھر کہتا ہے، میرے آقا کا روضہ ہے تجلیات کا مخزن، میرے آقا کا روضہ ہے تجلیات کا مخزن، یہاں بن موسموں کے بادل و باران رہتے ہیں، یہاں بن موسموں کے بادل و باران رہتے ہیں، جہاں بخشی شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں، میں وہ گر دیکھ آیا ہوں۔ آگے جو میں پڑھنے لگا ہوں اس میں دیوانے بولیں گے، مستانے بولیں گے، عاشق صحابہ بولیں گے، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ آگے جو پڑھنے لگا ہوں،
ابو بکر عمر کو بھی ہے پہلو میں سلا رکھا. ابو بکر عمر کو بھی ہے پہلو میں سلا رکھا. ابو بکر عمر کو بھی ہے پہلو میں سلا رکھا کہ حبداروں سے کہ یعنی کہ محبت کرنے والوں سے کہ حبداروں سے کب وہ غافل و انجان رہتے ہیں کہ حبداروں سے کب وہ غافل و انجان رہتے ہیں. جہاں بخشی شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں میں وہ گر دیکھ آیا ہوں جہاں سلطان رہتے ہیں. جہاں بخشی شفاعت میری کا سامان رہتے ہیں میں وہ گر دیکھ آیا ہوں. صحابہ کی محبت کے جہاں پرچم ہے لہراتے. صحابہ کی محبت کے جہاں پرچم ہے لہراتے وہ انسانوں کی بستی ہے وہ انسانوں کی بستی ہے جہاں انسان رہتے جہاں بخشی شفاعت میری کا سامان رہتے میں وہ گر دیکھ آیا ہوں. زور کیوں لگانا شروع ہو گیا ہے؟ اچھا یہ گلا کھینچتے ہیں. اچھا اچھا دور بیٹھو دور بیٹھے. اچھا چلے ٹھیک ہے بس ٹھیک. میں ایک دو اور پڑھنی ہے تسی پوری رات کی تیاری نہ کرنا. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا چلیں ایک تو یہ ہو گئی. ایک میں آپ کو ایسے سناتا ہوں بڑی عجیب شاعری ہے وہ بھی کسی نے لکھی ہے. جنت جہنم کے بارے میں. جنت جہنم کے بارے میں نیک عمل کریں گا جماعت ہی چلیں گا سجدے لائیں گا تو جنت ہی جائیں گا. جی اللہ دی ناراضگی مول لائی دے جہنم ہی جائیں گا. جنت کا بھی تذکرہ ہو گیا جہنم کا بھی ہو گیا ہے جی. چلے انشاءاللہ اس میں چند شعر یہ اس کے پڑھنے لگا. تیار ہو؟ دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا. دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا. دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا. میں آگے اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک آپ لوگوں کو یہ جملہ یاد نہ ہو جائے. دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا. دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا. دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا.
ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا۔ فرماتے ہیں آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ میں ملا نام محمد۔ فرماتے ہیں آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ میں ملا نام محمد۔ اس نام کی لذت گلے اس شاخ سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ کلموں میں، نمازوں میں، تشہد میں، اذانوں میں، سبحان اللہ، کلموں میں، نمازوں میں، تشہد میں، اذانوں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا۔ اس نعت کا آخری شعر آپ سب کی نظر کرنے لگا ہوں، محبت سے سبحان اللہ بول دیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا۔ فرماتے ہیں اور ان کی نظروں میں، اور ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب۔ او آقا ان کی نظروں میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں تھا، اور ان کی نظروں میں کوئی امیر و غریب سب برابر تھے۔ میرے آقا سب سے محبت کرتے تھے، میرے آقا سب سے محبت کرتے تھے۔ آقا کے اخلاق بتاؤں ایک، میں آج دن کو بھی بات کر رہا تھا، میرے آقا اتنے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے، اخلاق اتنے پیارے تھے، میں قربان جاؤں آقا، میری نسلیں قربان جائیں، تیرے نام کے میم کے اوپر قربان جائیں۔ اتنے پیارے اخلاق تھے نا کہ صحابہ کسی بات پہ ہنستے، مولانا صحابہ کسی بات پہ ہنستے، کوئی بات کر کے مسکراتے یا ہنستے نا جی، تو میرے آقا نے اگر بات نہ بھی سنی ہوتی یا ان کے کان میں نہ بھی پڑی ہوتی، پھر بھی میرے آقا ان کے ساتھ مسکرا دیتے۔ یہ اخلاق تھے، یہ نہیں تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی تو میں چپ چاپ بیٹھا، نہیں، میرے آقا ان کی دل جوئی کے لیے ہنس لیا کرتے تھے، مسکراتے۔ میرے آقا میں قربان جاؤں۔ اور ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب، ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا، ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب، ان کا عاشق
کوئی گورا کوئی کالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا۔ دعا یا کلام سنا دیا۔ چلیں ایک میں مولانا کی فرمائش پہ اس کلام سنا دوں۔ وہ جس طرح ایک ناتخواں ہوتے ہیں نا، پروفیشنل ناتخواں ہوتے ہیں ہمارے بڑے ماشاءاللہ مشہور ناتخواں ہیں سارے دوست، اس طرح کا میرا نہیں ہے۔ میں ایسے ہی چل رہا ہوتا ہوں، جماعت کے ساتھ چل رہا ہوں، درس و تدریس ہے میری، جہاں مجھے ایک آ جاتا ہے میں نعت شروع کر دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں۔ وہ ایک پراپر جو شاعری ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب کی محبت ہے تو میں آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں۔ وہ قبر کی یاد کے لیے ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ قبر۔ دیکھو دوستو، برحال ہم نے مرنا ہے، برحال اس جسم نے مٹی ہونا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اسے مٹی میں جانا ہے، جانا ہی نہیں جانا۔ دنیا کا سب سے بڑا جو سچ ہے، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ موت ہے، جسے یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، ہر طبقہ فکر اور مسلمانوں کا تو کل نفس ذائقۃ الموت کے اوپر تو ایمان، ہر چیز نے جانا ہے تو پر حال کر لو جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ 120 سال کے بعد بھی موت ہے، 600 سال کے بعد بھی موت ہے، 900 سال کے بعد بھی موت ہے، 70 سال کے بعد بھی موت ہے، 63 سال کے بعد بھی موت ہے۔ اس حساب سے میں سامنے رکھتے ہوئے زندگی ایسی گزاریں، آخر میں ایک پیغام بھی لے جائیں کہ دوستو زندگی ایسی گزاریں کہ جیسے وہ ایک مسافر گزار رہا ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ایک سٹاپ میں آ کے رکا ہے اور آگے کو سفر کرنا ہے، گاڑی کے انتظار میں ہے، اور گاڑی وہ اس کی کیا ہے؟ موت۔ یہ گاڑی ایسی ہے کہ کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، وہ مسجد میں بیٹھا ہوا اس وقت گاڑی آ سکتی ہے، واش روم میں بیٹھا ہے آ سکتی ہے، گھر میں بستر میں ہے تو آ سکتی ہے، جہاز پہ ہے تو آ سکتی ہے، جہاں کہیں بھی ہے، پانی کے اندر ہے تو آ سکتی ہے، وہ گاڑی اس کا پیچھا کرے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جس طرح ایک آدمی سٹاپ پہ انتظار کر رہا ہوتا ہے گاڑی کا، صحیح تیار ہو کے میں لاہور نکل رہا ہوں، میں کراچی جا رہا ہوں، کتنا اہتمام سے تیار ہوتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو آخری 2 جملوں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس سفر کا بھی تیار کر لو جو ہمیشہ کے لیے ہونے لگے۔ اس کی گاڑی موت ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو۔ کہتے ہیں سمجھدار شخص وہ ہے کہ جسے اللہ نے سانس دیا اور اس چاند سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ کریں گے کوشش ساری، اس حساب سے میں آپ حضرات کو فکر آخرت پہ 2-3 شعر سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ فرش مخمل پہ اے سونے والو، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ فرش مخمل پہ اے سونے والو، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ فرش محمل پہ اے سونے والو،
تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ چار یاروں کے کاندھوں پہ جس دم تیری بارات نکلے گی گھر سے۔ یہ وقت آنے والا ہے، آنے والا ہے، ہر کوئی تیاری کر لے، آنے والا ہے۔ چار یاروں کے کاندھوں پہ جس دم تیری بارات نکلے گی گھر سے۔ خوبصورت خود ہی یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا۔ انسان جب مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا حسب نسب چھین لیا جاتا ہے۔ ابھی میں وقار ہوں، سانس نکل گیا، رب کا امر نکل گیا، روح نکل گئی، جنازہ بن گیا۔ کوئی نہیں کہے گا وقار کو باہر لاؤ غسل دیں، نہیں کہے گا ایسے، کہے گا ڈیڈ باڈی باہر لے آؤ، جنازے کو باہر لاؤ، غسل دیتے ہیں، جنازے کو غسل دینا ہے۔ جنازہ میت کس وقت جائے گی؟ میرے رب کی شان تو دیکھو، کہتے ہیں کہ جب جنازے کو دفن کر دیا جاتا ہے، لوگ جنازہ دفن کر کے واپس آتے ہیں، ایک فرشتہ وہاں سے مٹی اٹھا کر کے یوں پھینک دیتا ہے، کہتے ہیں کہ تم اسے بھول جاؤ گے، یہ تمہیں بھول جائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے بھائی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ آج ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگوں کے یہاں کوئی یاد کرتا ہے؟ نہیں کرتے۔ سگے بھائی جس سے اتنی محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ موت اتنی عجیب چیز ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں، 1 دن رہے گا، 2 دن رہے گا، 3 دن رہے گا، 10 دن رہے گا، پھر آہستہ آہستہ زندگی اپنے معاملات۔ لوگ جو کہتے ہیں نا جی میں جو گھر میں نہیں، میں سروزے کے لیے نہیں جا سکتا اس لیے کہ میرا تقاضا ہے۔ بھائی ان سے یہ کہو کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے یا تمہارے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا تمہارے گھر کے تقاضے رک گئے ان کے جانے سے؟ نہیں، اس لیے کہ تمہارے آنے یا جانے سے تقاضے نہیں رکتے، تم مر بھی جاؤ گے پھر بھی تقاضے چلتے رہیں گے۔ اس لیے جب سروزے کا مطالبہ کیا جائے تو دل کھول کے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، کیا پتا تم اسی سروزے میں اللہ کے یہاں قبول ہو جاؤ۔ اس لیے بھائی یہ زندگی اللہ نے قیمتی بنا رہا۔ چار یاروں کے کاندھوں پہ جس دم تیری بارات نکلے گی گھر سے، خوبصورت خود یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا۔ ایک روز یہاں پہ تو آیا، ایک روز تو جانا پڑے گا، ایک روز یہاں پہ تو آیا، ایک روز تو جانا پڑے گا۔ خاک سے یہ بنا جسم تیرا، خاک میں ہی یہ مل جائے گا، فرش مخمل پہ اے سونے والو، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، آخری بس بات ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ انسان کو زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ جب وہ دنیا میں آیا تھا تو وہ رو رہا تھا، جب وہ دنیا میں آیا تھا پیدائش ہوئی تھی تو مشاہدے میں آیا ہے، ساروں نے دیکھا ہے کہ بچے روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور اس کے والدین اور رشتہ دار مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ رو رہا ہوتا ہے، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ میری محترم بزرگوں دوستوں، بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ انسان کو زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ جب وہ دنیا میں آیا تھا تو اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار مٹھائی تقسیم کر رہے تھے، وہ رو رہا تھا، اور اسے زندگی ایسی گزارنی
چاہیے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہو سارے لوگ رو رہے ہو وہ خوشیاں منا رہا ہو۔ اس آخری پیغام کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ فکر آخرت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اور تبلیغ میں سروزے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بابا تو چپ اور بتاؤ۔ انشاءاللہ نہیں بابا، دیکھو تو انشاءاللہ کتنی نہ سارے چپ ہو گئے۔ پر خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ وآخر یہ حق آپ کا بنتا ہے۔ چلے دعا کر لیتے ہیں، پھر اسی پہ دروشی پڑھنے ساتھ ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ میرے دادا جی بیمار ہیں، سارے دوستوں کے لیے دعا فرما لیں، اللہ انہیں شفا دے۔ ہاں سب بیماروں کے لیے میں نے دعا کی درخواست آپ لوگوں سے کی ہے۔ باقی سارے جتنے بھی دوست قرب و جوار میں آپ کے عزیز بیمار ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک واذا مرضت فهو یشفین ولا مريضا الا شفیته ولا مريضا الا شفیته ولا حاجة هي لك رضا الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، نافرمان بندے، فرما برداری کا ارادہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ ہی کی توفیق سے سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ یا اللہ ہماری کمزوریوں کو درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں فرما برداروں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نافرمانوں میں شامل نہ فرمانا کہ جب روز قیامت کہا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم وامتاز اليوم ایھا المجرمون، کہ آج مجرم لوگ الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ ہمارا شمار فرما برداروں میں فرما، مجرموں میں ہمیں شامل نہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کی کمزوریوں کو درگزر فرما، ہمیں معاف فرما دے۔ ان سفید نیش بزرگوں کی توفیق، یا اللہ سفید داڑھی کی توفیق ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے جو دوست بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، آخرت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرما، اپنے محبوب کے طریقوں پہ چلا۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا کا اعلان فرما دے، اپنی رضا کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ اس خیر سے کسی کو محروم نہ فرمانا، یہ دعوت و تبلیغ والی جو خیر ہے، یا اللہ قرآن و سنت کی جو خیر ہے اس سے کسی کو بھی محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ کسی کو ایمان کے بغیر دنیا سے نہ اٹھانا، سب کو ایمان نصیب فرمانا۔ یا اللہ سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گھر میں جو بھی پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں دور فرما، ہمارے گھروں میں جو بیماریاں ہیں اللہ سب کو دور فرما۔ یا اللہ دادا جان کو صحت و تندرستی نصیب فرما، ان کے عزیز و قارب دوستوں کے یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، قبروں کو نور سے منور فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، تیرا اعلان کرنے والا کوئی اعلان کرے کہ یا اللہ ہم سارے بخش دیے گئے، یا اللہ ایسا اعلان فرما دے۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو یا اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ اس خیر سے کسی کو بھی محروم نہ فرمانا، سب کو یا اللہ معافی دے دے، سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، سب کو ہدایت نصیب فرما دے، ہدایت اور حیا کے دریا چلا دے، چشمے چلا دے۔ یا اللہ کسی کو بھی یا اللہ ہدایت اور حیا سے محروم نہ فرمانا، سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو سب کے حق میں قبول و منظور فرما، بے اولاد ان کے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔
جو مقروض ہے ان کو قرضہ ادا کرنے کی صورت مقدر فرما، بھائیوں کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہے اسے پورا فرما، جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں انہیں شامل فرما، جو کہنے کا ارادہ رکھتے ہیں کوئی پریشان حال ہے، اللہ تجھے تیری رحمت بے کنار کا واسطہ، یہ جو بزرگ آئے ہوئے ہیں مہمان ہیں تجھے ان کا واسطہ، یا اللہ یہاں جو بزرگ بیٹھے ہوئے تجھے ان کا واسطہ، علماء کا واسطہ، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں معصوم ہیں، یا اللہ تجھے ان کا واسطہ ساروں کی پریشانیاں دور فرما، ساروں کے معاملات حل فرما، ساروں کے قرضے اتار دے، ساروں کے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو کلمے کی حالت سے دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، اور جو دنیا میں زندہ ہے سب کو قبر اور حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، سعادت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما، مرنے سے پہلے پہلے ندا کی حالت سے پہلے پہلے ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه برحمتك يا ارحم الراحمين۔